مقام مصطفیٰ میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کے مرادی معنی آپ سنیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا جو محور بنائیں گے قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ سے، پھر اس پر دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ارشاد باری تعالیٰ وما ینطق عن الہوی، ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا ہے، جب بولتا ہے، جب ارشاد فرماتا، اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق بولتے ہیں، وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ اندازہ لگائیے مقام مصطفیٰ، اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا عادی، عموماً میری تقریر علماء کے لیے نہیں عوام کے لیے ہوتی، یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لائے اور جلوہ گر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور جب ہم کہتے ہیں حدیث، فوراً ہمارا ذہن جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا کلام، یہ حدیث مصطفیٰ، یہ قول رسول، یہ سب آپ جانتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلام الہی، جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں گے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو؟ ابھی غور کیا آپ نے؟ بولنے والے تو ایک لیکن کلام دو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے، پیارے مصطفیٰ کہیں تو بھی اپنی زبان سے۔ اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید ہے، ہمیں پتہ لگتا؟ یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے اور کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید؟ اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیا ہمیں پتہ لگتا؟ ہمیں پتہ چلتا کہ کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے؟ ہمیں پتہ تو نہیں لگتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بتانے والے بھی پیارے مصطفیٰ، اور خود کلام کریں اپنی زبان سے، وہ احادیث مقدسہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک، کلام دو ہیں۔ ہم نے شاید پہلے بھی کہا، لوگ کہتے ہیں کہ احادیث مقدسہ پر کوئی توجہ نہ دی جائے، ذریعہ رب گفتگو ہے، اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیث مقدسہ تو آپ کی ہیوسٹن میں بھی ہوں گے، پورے امریکہ میں ہیں، سعودی عرب ہے، عرب امارات، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ وغیرہ، کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے۔ تو ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا، اسی ایک ہی کمبل کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے، تو کتنا آسان کام۔ تو لوگ اس طریقے سے ہتک اور یہ کر کے، اور اس کے بعد قول رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قول رسول ہی پر آج گفتگو کی جائے۔ قول رسول کی اہمیت کیا ہے اور قول رسول عزیزان گرامی کیا؟ کچھ تو آپ نے ترجمے کے ضمن میں یہ سن لیا کہ زبان ایک ہے، پیارے مصطفیٰ کی، بولنے والے دو ہیں۔ حضور ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، مان لیتے ہیں قرآن مجید۔ حضور فرماتے ہیں میری حدیث ہے، مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام۔ ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، آدمی کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ بہت بولتا، بڑے دلائل، بڑے براہین سے بولتا، یہ صفت اس کی بڑی مشہور ہے، لیکن آئیے مقام مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک عجیب نقطہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ حضور علیہ السلام احادیث کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولیں، آپ نے کچھ فرمایا نہیں، راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا، وہ بھی حدیث، کھانے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، پینے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، سونے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، اٹھنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، چلنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے، اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے۔ ایک مثال دیتا ہوں ضمناً،
حضور ایک دسترخوان پہ جلوہ گر ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالا اٹھانا چاہا، حضور نے فوراً اسے روک دیا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ ایک دسترخوان کی وزاداری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالا اٹھائے، تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے۔ حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراً حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے، اور نہ ٹوکیں وہ حدیث تقریری بن جائے۔ لیجئے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا چلیں تو حدیث، پھریں تو حدیث، اللہ اکبر، بیٹھیں تو حدیث، کھانا کھائیں تو حدیث، پیئیں تو حدیث، ارے بولیں تو حدیث، چپ رہیں تو حدیث، بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے قول رسول کی اہمیت۔ قرآن مجید کی 2 آیت آپ سن چکے، میں سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا۔ آپ نے سنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے، اور اس امت میں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے۔ ان کی تصنیف تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سیرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر، خواب کی تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ آدمی کہیں